وکٹورین گھر جب ہم یہ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک پرسکون محفوظ پناہگاہ ہے نا؟ لیکن اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جہاں ہر روز بقا کی جنگ لڑی جاتی تھی، اور سب سے بڑا خطرہ گلیوں میں نہیں تھا، نہیں، بلکہ گھر کے اندر ہی موجود تھا۔ سوچئے ذرا، صنعتی انقلاب کا دور، دنیا گندی، شور سے بھری اور بیماریوں کا گڑھ تھی، گلیاں خطرناک تھیں۔ اس ساری افراتفری کے بیچ گھر کو ایک قلعہ سمجھا جاتا تھا، ایک مقدس جگہ جہاں خاندان باہر کی دنیا کی ہولناکیوں سے پناہ لے سکتا تھا، یا کم از کم ان کی سوچ تو یہی تھی۔ مگر اصل کہانی کچھ اور تھی۔ یہی تو سب سے چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ یہ خوبصورت گھر جنہیں حفاظت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، در حقیقت اندر سے موت کی جال بن چکے تھے۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ ترقی کے نام پر سائنس نے زندگی کو آسان بنانے کے لیے نئی نئی چیزیں متعارف کروائیں، مگر ہر نئی سہولت کے ساتھ ایک نیا انجان خطرہ بھی چپکے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ قاتل ہر کونے میں چھپے ہوئے تھے اور کسی کو ان کا علم تک نہ تھا۔ تو چلیے ان قاتلوں کی تلاش شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ باورچی خانہ، گھر کا دل، جو حیرت انگیز طور پر اس دور کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک تھا۔ مثال کے طور پر روٹی کو ہی لے لیں۔ اس دور میں سفید روٹی صرف کھانا نہیں تھی بلکہ سٹیٹس کی علامت تھی، اور اس سفیدی کو پانے کے لیے نان بائی کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ منافع بڑھانے کے لیے آٹے میں پھٹکری، چوک اور یہاں تک کہ پلاسٹر آف پیرس جیسی زہریلی چیزیں ملا دی جاتی تھیں۔ اب ذرا سوچیں، غریب مزدور طبقے کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کی پوری زندگی ہی روٹی پر منحصر تھی۔ یہ ملاوٹ ان کے لیے ایک خاموش قاتل تھی۔ وہ پیٹ بھرنے کے لیے جو کھا رہے تھے، وہی چیز انہیں اندر ہی اندر سے ختم کر رہی تھی، جس سے دائمی غذائی قلت اور جان لیوا بیماریاں جنم لے رہی تھیں۔ روٹی کی طرح دودھ کو بھی صحت کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ ایک اور بڑا دھوکہ تھا۔ یہ صحت بخش مشروب اکثر موت کا پیغام بن کر آتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ خراب دودھ بیچتے کیسے تھے؟ ایک بڑی چالاکی سے۔ اس دور کے گھریلو ماہر مسز بیٹن جیسی شخصیات بھی اس کی حمایت کرتی تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ دودھ میں بوریکس ملا دیا جاتا تھا۔ یہ کیمیکل دودھ کی کھٹاس یعنی اس کی تیزابیت کو ختم کر دیتا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ دودھ بالکل تازہ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ خطرناک بیکٹیریا کو نہیں مارتا تھا جو دودھ میں ہی موجود رہتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ ایک خوفناک حقیقت۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ بچے آلودہ دودھ سے ہونے والی بوائن تبدک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ 5 لاکھ! یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس دور کی گھریلو زندگی کی تاریک حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اب ہم باورچی خانے سے نکل کر گھر کے ڈھانچے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ خطرات صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود نہیں تھے بلکہ گھر کی تعمیر میں بھی چھپے ہوئے تھے۔ وکٹورین گھروں میں سماجی حیثیت ہی سب کچھ تھی، اور یہ فرق گھر کے ڈیزائن میں بھی صاف نظر آتا تھا، خاص طور پر سیڑھیوں میں۔ یہ سیڑھیاں صرف اوپر نیچے جانے کا راستہ نہیں تھی بلکہ سماجی تقسیم کی علامت تھی، اور اکثر موت کا سبب بھی بنتی تھی۔ فرق بالکل صاف تھا۔ مالکان کے لیے مرکزی سیڑھیاں چوڑی، شاندار اور محفوظ ہوتی تھیں، جو ان کی دولت کی نمائش کرتی تھیں۔ دوسری طرف ملازموں کی سیڑھیاں، وہ تو جیسے بعد میں یاد آئی ہوں، تنگ، اندھیری اور خطرناک حد تک کھڑی، جنہیں صرف پیسے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، انہیں بہتر بنانے کا طریقہ معلوم تھا۔ پیٹر نکلسن جیسے ماہرین نے محفوظ سیڑھیاں بنانے کے باقاعدہ فارمولے تک بنائے تھے، لیکن سستے گھروں کی دوڑ میں منافع نے حفاظت پر بازی مار لی، اور ان اصولوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ اور آج کے سائنسی تجزیے نے اس فرق کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ ملازمین کی سیڑھیوں پر گرنے کا امکان مرکزی سیڑھیوں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا ڈیزائن تھا جس نے غریبوں کی زندگیوں کو دانستہ طور پر خطرے میں ڈالا۔ اچھا، ساختی خامیوں کے علاوہ وکٹورین دور کے ایک اور جنون نے گھر میں کیمیائی خطرات کا دروازہ کھول دیا، اور وہ جنون تھا صفائی کا۔ وکٹورین دور میں صفائی نصف ایمان ہے صرف ایک کہاوت نہیں تھی، یہ ایک جنون تھا۔ گھر کا ہر کونا بے داغ ہونا چاہیے، لیکن اس پاکیزگی کی تلاش نے گھر میں نئے اور زیادہ خطرناک کیمیکلز کے لیے دروازے کھول دیے، جن کے نتائج بہت مہلک تھے۔
سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں زہریلے اور غیر زہریلے سامان کی پیکیجنگ میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تھا۔ ذرا تصور کریں، آٹا اور آرسینک پاؤڈر، بیکنگ سوڈا اور کاسٹک سوڈا، سب ایک جیسی ڈبیوں میں ساتھ ساتھ رکھیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب سیدھا سیدھا موت تھا۔ اور ایسی غلطیاں ہوتی تھیں۔ بریڈفورڈ کا ایک مشہور واقعہ ہے جہاں ایک کیمسٹ نے غلطی سے اپنی ٹافیوں میں چینی کی جگہ آرسینک ملا دیا، جس سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک ہولناک مثال ہے کہ جب زہر اور کھانا ایک جیسے دکھیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ کھانے، تعمیر اور صفائی کے خطرات کے بعد اب ہم اس دور کے سب سے حیران کن قاتل کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا خطرہ جو فیشن میں چھپا ہوا تھا۔ وکٹورین متوسط طبقہ اپنی سماجی حیثیت کو بہتر دکھانے کے لیے بے چین تھا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ تھا جدید فیشن اپنانا۔ لیکن سٹائلش دکھنے کی اس خواہش کی قیمت بعض اوقات جان سے بھی زیادہ بھاری پڑتی تھی۔ یہاں انٹری ہوتی ہے سیلولوئڈ کی۔ یہ ایک انقلابی مواد تھا، دنیا کا پہلا کامیاب پلاسٹک۔ اس نے مہنگی اور پرتعیش اشیاء جیسے ہاتھی دانت کو عام آدمی کی پہنچ میں لا دیا۔ کنگھیوں سے لے کر شرٹ کے کالر تک ہر چیز اس معجزاتی مواد سے بننے لگی۔ لیکن اس معجزاتی مواد کا ایک خوفناک راز تھا۔ اس کی کیمیائی ساخت ایک اور چیز کے بہت قریب تھی، گن کاٹن۔ جی ہاں، وہی گن کاٹن۔ اس کا مطلب وہی ہے جو سب سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر مستقر اور دھماکہ خیز مواد تھا، جسے ہتھیاروں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور لوگ اس سے اپنے کپڑوں اور بالوں میں سجا رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ انجانے میں چلتے پھرتے آگ کے گولے بن چکے تھے۔ بالوں میں لگی کنگھی، لباس میں لگے بٹن، کارسٹ، یہ سب چیزیں آگ کے ایک شعلے کے قریب آنے پر ایک بم کی طرح پھٹ سکتی تھیں۔ اس دور میں لوگوں کے کپڑوں میں آگ لگنے کے ان گنت واقعات رپورٹ ہوئے، اور اب ہمیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ تو وکٹورین گھر کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ ایک اہم یاد دہانی ہے۔ سہولت اور جدت کی دوڑ میں اکثر چھپی ہوئی قیمت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ترقی کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس دور میں تھا۔